آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ بیجنگ میں آج صدر ٹرمپ نے صدر شی جن پنگ کے ہمراہ مصروف دن گزارا۔ عظیم عوامی ہال میں دونوں رہنماؤں کے درمیان رسمی بات چیت کا پہلا دور ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے تمام حل طلب مسائل کو خوش اسلوبی سے حل کرنے پہ زور دیا۔ دونوں رہنما ٹیمپل آف ہیون بھی گئے اور عشائیے میں شرکت کی۔ یقیناً دو طرفہ تجارتی مسائل، تائیوان کا مستقبل، آبنائے ہرمز اور ایران امریکہ جنگ جیسے کٹیلے موضوعات بھی زیر بحث آئے ہوں گے، لیکن ان کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ صدر شی جن پنگ نے اپنے خطاب میں ایک تاریخی اصطلاح کا بھی استعمال کیا، تھوسیڈیڈس ٹریپ۔ زرار ٹریپ تو میں نے سنا تھا، یہ تھوسیڈیڈس ٹریپ مجھے ذرا سمجھ۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شی جن پنگ مطلب بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، سر عالم آدمی ہے۔ اس نے یہ استعمال کیا ہے اچھی طرح سے جانتے ہوئے کہ ٹرمپ کی کسی بھی ٹیم کے ممبر نے کبھی یہ چیز سنی نہیں ہوگی، وہ نیچے یوں گوگل کر رہے ہوں گے واٹ از تھوسیڈیڈ اینڈ وائی ڈز ہی ٹریپ۔ ہاں، یہ چل رہا ہوگا وہاں پہ۔ اچھا، یہ ہوا کیا کہ تھوسیڈیڈز اینشنٹ گریس کے ایک جرنیل بھی تھے، مورخ بھی ہیں، اور انہوں نے جو ایتھنز اور اسپارٹا کے بیچ میں ایک جنگ ہوئی تھی، پیلوپونیشین وارز، اس کی اس نے پوری تاریخ لکھی تھی۔ اچھا، اس میں سبق کیا نکالا جاتا ہے کہ اس وقت ہوا کیا کہ اسپارٹا اس وقت کی سپر پاور تھی، ٹھیک ہے، اور ایتھنز ایک ابھرتی ہوئی قوت تھی۔ اچھا، تو اسپارٹا خوف زدہ تھا کہ اگر یار ایتھنز طاقتور ہو گیا نا تو پہلا حملہ ہمارے پر ہوگا۔ ایتھنز کا خیال تھا کہ یار یہ ہمیں طاقتور ہونے نہیں دیں گے تو یہ پہلے ہمارے پر حملہ کریں گے، تو دونوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور تیاری کرنے سے جنگ مطلب یقینی ہو گئی، تو پھر جنگ ہو گئی اور دونوں کا کافی نقصان ہوا۔ پھر ایک گریہم ایلیسن ہے، یو ایس پولیٹیکل سائنٹسٹ، انہوں نے اس تھیوری کو ماڈرن شکل دی چین اور امریکہ کے تناظر میں، اور اس نے ایک کتاب لکھی ڈیسٹنڈ فار وار 2017 میں، جس نے اس نے کہا کہ یار یہ دونوں ملک تھوسیڈیڈ ٹریپ میں داخل ہونے والے ہیں، ایک دوسرے کے خوف میں کہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ لڑیں، یہ ہے۔ تو شی جن پنگ صاحب نے نہ صرف ان کو الفاظ اور علم میں قید کیا ہے، اس کو باقاعدہ اس کے ہاتھ کو بھی قید کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا ٹرمپ کی ایک صدر ٹرمپ کی ایک خاصیت ہے، ان کو ایک شوق ہے کہ جب بھی وہ کسی سے ملتے ہیں نا تو وہ ان کا ہاتھ کیوں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اسکرین پر دیکھ لیں، بے شک یہ دیکھیں، یہاں پر چلے شریف صاحب کا اتنا نہیں کھینچے، تھوڑا سا میکرون کے ساتھ تو بہت ہی برا حال کیا ہے نا، اس کو تو مطلب گھیر لیا بیچارے کو، اور پوتن کے ساتھ بھی تھوڑا سا، اس کے ساتھ تو جو حال ہوتا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کنگ چارلز کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ شی جن پنگ کے ساتھ ذرا دیکھیں، شی جن پنگ نے نا اس نے تھوڑی سی کوشش کی، شی نے اپنی طرف کھینچ لیا اسے، تو یہ بھی ایک طرح سے سمبولک باتیں ہوتی ہیں، اور اس کی باقاعدہ یہ پریکٹس کرتے ہوں گے، میرا خیال ہے کسی باڈی بلڈر کے ساتھ پریکٹس کی ہوگی شی جن پنگ صاحب نے، خود بھی ویسے ہلکا نہ لیں آپ نے۔ بیونڈ یہاں پر جو ہو رہا ہے، ایک اور بھی گیم کھیلی گئی ہے بڑی خوبصورت۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بیجنگ گئے تھے ٹرمپ نے، آبنائے ہرمز کا آپ نے ذکر کیا، تو ٹرمپ نے یقیناً انہیں کہا ہوگا، جیسے کل ہی انور اقبال ہی کہہ رہا تھا نا کہ سر مسئلہ تو آپ کا ہے، تیل تو آپ کا پھنسا ہوا ہے، آپ کو کچھ کرنا چاہیے۔ تو ایران نے کہا کون سا تیل یار، کون سا تیل پھنسا ہوا ہے؟ چین کا تو کوئی تیل نہیں پھنسا ہوا۔ ایران نے رپورٹنگ آئی کہ بھائی چائنیز شپس، کتنی چائنیز شپس تیل سے بھری ہوئی؟ میرے خیال 30 ٹوٹل ہیں، ان میں چائنیز شپس زیادہ ہیں۔ اوکے، چائنیز شپس کا تعداد زیادہ ہے، تو انہوں نے اس کو گزرنے دیا۔ اب یہ ایک طرح سے جوڈو کا موو ہے نا، جوڈو میں آپ اپنے ہی مخالف کی انرجی اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں نا، تو ایران نے کہا گزر جاؤ۔ ایران کے بعد ناکا کس کا ہے؟ امریکہ کا۔ تو اب حالانکہ امریکہ کی کوشش تھی کہ پریشر پڑے چین پہ، اور چین پریشر ڈالے ایران پر، الٹا دا بال از ان امیریکاز کورٹ۔ امریکہ نے اب روک سکو ان کشتیوں کو تو روک۔ امریکہ نے ناکہ بندی کی ہوئی، اسے اصولوں نے ان تمام جہازوں کو روکنا چاہیے، اصولاً نہیں تو پھر ناکہ بندی تو نہ ہوئی۔ اچھا، کل جو ہے صدر ٹرمپ کا بیجنگ میں دوسرا اور آخری دن ہے جب وہ ایئر فورس 1 میں سوار ہو کے میڈیا کے سامنے کھلیں گے، تب کہیں جا کے معلوم ہوگا کہ کن معاملات میں پیش رفت ہوئی ہے اور کون سے معاملات جو کہ تو ہیں۔ یہ ابھی ہمیں اور شکر کریں کہ ابھی تک کوئی ٹویٹ نہیں آئی، اور حالانکہ چین جو برکس کی تنظیم ہے اس کا بنیادی رکن ہے، تاہم صدر ٹرمپ کے دورے کے مصروفیات کے سبب چینی وزیر خارجہ
دلی میں جاری برکس وزرائے خارجہ کے 2 روزہ اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے ہیں. بزی ہیں یار. آج جو پہلے دن کا دلی میں اجلاس ہوا اس میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا خطاب جو ہے وہ میڈیا کی خاص توجہ بہت رہا. عباس عراقچی نے کہا امریکہ کا نام لیے بغیر کہ زوال پذیر سلطنتیں اپنا یقینی انجام روکنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں. ایک زخمی جانور نزع کے عالم میں بے بسی سے پنجے بھی مارتا ہے اور دھاڑتا بھی ہے. History has shown that empires in decline will stop at nothing to arrest their inevitable fates. A wounded animal will desperately claw and roar on its way down. جی اچھا عباس عراقچی جو ہیں انہوں نے برکس کے ایک رکن متحدہ عرب امارات پہ بھی بالواسطہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے نفاق پیدا کرنے کے لیے اسرائیل سے گٹھ جوڑ کر رکھا ہے ان کا کڑا احتساب ہوگا. بھارت اور امارات کے وزراء خارجہ کے علاوہ جو دیگر برکس ممالک ہیں انہوں نے خلیج کے بارے میں اسرائیلی اور امریکی حکمت عملی پہ تشویش ظاہر کی ہے, لیکن کشیدگی کے جو موجودہ ماحول ہے اس میں یہ مشکل لگ رہا ہے کہ کل جب یہ وزراء خارجہ اجلاس کنکلوڈ ہوگا تو کوئی مشترکہ اعلان سامنے آ سکے. پچھلا جو ان کا اجلاس ہوا تھا ڈیپٹی فارن منسٹرز کا تو اس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا نا, اور ایک تو ایران اور یو اے ای کے بیچ میں, اور پھر بھارت نے کہا کہ یار اسرائیل کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی, وہ فادر لینڈ ہے سر. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی اعلان جاری ہونے کا امکان کم ہے. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ 26 فروری کو نریندر مودی صاحب تل ابیب سے دلی پہنچے وہ مدر لینڈ فادر لینڈ, اور پھر 28 کو حملہ ہو گیا تھا ایران پہ. عجیب اتفاق ہے کہ آج برکس کی جو کانفرنس ہے جیسے ہی کل ختم ہوگی تو بھارتی وزیر اعظم متحدہ عرب امارات پہنچ رہے ہیں جہاں وہ ممکنہ اسٹریٹجک اتحاد پہ تبادلہ خیال کریں گے. دونوں ملک ویسے بھی علاقے میں اسرائیل کے ایکٹیو کردار کے پہلے سے ہی حامی ہیں. اور اچھا, اور اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے بھی عجیب موقع چنا, بڑی خبر تو یہ ہے, عجیب موقع چنا کہ برکس وزرائے خارجہ اجلاس سے صرف ایک دن پہلے یہ بم پھوڑا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے عین جنگ کے دوران 26 مارچ کو متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان سے تفصیلی ملاقات کی. وزیر اعظم نیتن یاہو کے سابق ترجمان زیو آگمن کا کہنا ہے کہ وہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے. ایئرپورٹ پہ صدر محمد بن زید نے نیتن یاہو کا شاہانہ استقبال کیا اور پھر ذاتی گاڑی میں خود ڈرائیو کر کے محل تک لے گئے. بعد میں دونوں رہنما العین کی پرفضا ریاست میں پہنچے اور وہاں تفصیلی بات چیت ہوئی. اچھا, جو رائٹرز خبر ایجنسی ہے اس کے مطابق دوران جنگ ہی اسرائیلی سیکیورٹی کا جو داخلی ادارہ ہے شن بیت, اس کے سربراہ ایک بار یو اے ای گئے اور اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا نے 2 دفعہ امارات کا دورہ کیا. اس سے پہلے اقوام متحدہ میں جو امریکی سفیر ہیں مائک والز اور اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہیکبی دونوں تصدیق کر چکے ہیں کہ امارات کو اسرائیل نے آئرن ڈوم اینٹی میزائل سسٹم اور اسرائیلی ٹیکنیشینز بھی بھیجے اس سسٹم کو چلانے کے لیے. لیکن حیرت ناک بات یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ انہوں نے امارات کا دورہ کیا ہے. اس نے دعوے کی تردید نہیں کی ہے, انہوں نے بڑی مزیدار بات کی ہے. اگر آپ ان کو سائڈ بائی سائڈ دیکھیں نا. اچھا, اسرائیل تو دیکھیں متحدہ عرب امارات کے جو بیانیہ جو سامنے آیا ہے, اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ یار یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں دیز رپورٹس آر ناٹ ٹرو. ایک تو میرے بھائی یہ رپورٹس نہیں ہیں, یہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے آفیشیل آفس کا بیان ہے. یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں آج کل, اب بھائی ایسا نہیں ہے, کیا ہو گیا آپ کو. اور یار دیکھیں اب اس سے انہوں نے دلیل دی کہ ہمارے تو کھلے تعلقات ہیں تو خفیہ دورے کی نہیں. وہ ایک نہیں کم آن یار, جنگ کے دوران میرا خیال نہیں کہا ہے. آئی نو بہت باتیں کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے جو ایک چیز جو واضح ہوتی ہے, یہ کوآرڈینیٹڈ موو نہیں تھا. وزٹ کوآرڈینیٹڈ تھی, لیکن یہ جو اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے جو ڈرون اسٹرائک آئی ہے اس ماحول میں, جب ٹرمپ چین میں ہے, اور برکس کا اجلاس, اور سر مور امپورٹنٹلی جو یو اے ای سے جو انفلوئنسرز ہیں اور
وہ جو تھوڑا سا حامی ہیں یو اے ای کے، ان کا کیا موقف رہا ہے کہ ہم تو آپ کو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ایرانی پاگل ہیں، بلا وجہ ہمارے پر حملہ کر رہے ہیں، رائٹ؟ سو دس پٹس دیٹ ٹو این اینڈ. آپ سمجھ رہے ہیں نا. لیکن مجھے یہ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وسعت، اور میں آپ سے یہ کئی سوال ہیں میرے. وہ ایک تو یہ ہے کہ یار کیوں، مطلب یہ متحدہ عرب امارات، اور یہ اگین کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی راز کی بات نہیں ہے، آن ریکارڈ باتیں ہیں کہ یہ آپ کا سب سے نزدیکی اتحادی ہے خلیجی ریاستوں میں سے، رائٹ؟ نو ڈیبیٹ دیر. ابراہیم ایکارڈز وغیرہ وغیرہ، ڈیفینس ٹیک، اینڈ کلیئر ہے کہ آپ نے یہ ان سے پوچھے بغیر کر دیا، پھوڑ دی. ایسا نہیں ہے آپ یو اے ای کے دشمن ہیں یا دوست ہیں؟ مطلب یار، مطلب چنگاری کوئی بھڑکے تو ساون اسے بجھائے. ساون جو آگ لگائے اسے کون بجھائے؟ مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی قیمت پہ یو اے ای کل اگر اس رنگ سے نکلنا بھی چاہے تو سارے راستے بند کر دیں. آپ نے ہر پل پر ٹاماہاک میسائل مارا. یاری تو نہ ہوئی. نہیں یاری تو نہ ہوئی نا پھر. تو مطلب کہ اپنے دوست کو بدنام کرنا یار، آپ میسج کیا بھیجنا چاہ رہے ہو؟ I mean دیکھو ٹیکٹیکلی صحیح ہے، آپ کی بات مان لی میں نے، اور میری بھی یہی ویو ہے کہ اور کوئی جو چیزیں ہم جانتے ہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ان کو دیکھ کر اور کوئی سب چیز سمجھ میں نہیں آتی انلیس کہ کوئی ریشنل ایکٹ ہو رہی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اور میں مانتا ہوں کہ بنجامن نیتن یاہو کے لیے ذاتی طور پر یہ شاید ایک پولیٹیکل پلس ہے کہ آپ اسٹیٹسمن ہیں، اسرائیل کے اندر. یو اے ای کے ساتھ آپ اس وقت پر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ گیٹ اٹ. اور دوسری بات ہے کہ بار بار بات ہوتی ہے نا کہ سر کوئی 10 لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں. ان کو کیا میسج جا رہا ہے؟ آئی مین ایک ڈومیسٹک کنسیڈریشن بھی ہوتی ہے سر. ابو دھابی پالیسی بناتا ہے، باقی امارات بھی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا ان کو پتا بھی تھا کہ نیتن یاہو آیا یا نہیں آیا. We don't know these things, right? تو point is کہ آپ بالکل آپ آئسولیٹ، آپ چاہ رہے ہیں کہ یو اے ای کے پاس کوئی آپشن نہ رہے. لیکن یہ جو شاہی گھرانے ہوتے ہیں نا یار، ان میں ہمیشہ ایک آپشن ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کچھ ان ہاؤس بھی گیم ہو جاتی ہے آگے پیچھے. یار یہ ان ہاؤس گیم کہاں سے ہوئی؟ طل ابیب سے بیان جاری ہوا. میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر اب کسی بھی لحاظ سے اسٹریٹجکلی دیکھیں، یو اے ای ہیز گون آل ان آن دا اسرائیل الائنس. یہ ہم جانتے ہیں، اسرائیل نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے. یو اے ای کے پاس ریٹریٹ کے دروازے، اگر وہ ریٹریٹ کرنا چاہیں بھی، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، رائٹ؟ سوڈان، لیبیا، ریٹریٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یو چینج دا پرسن ایٹ دا ٹاپ. کہ سر یہ تو ان کی پالیسی تھی، ہم نے بس اب نظر ثانی کی ہے. نہیں تو اب ڈیپینڈ کرتے ہیں نا کہ جو 7 ریاستیں ہیں اس اتحاد میں، وہ بھی اس پالیسی کے ساتھ ہیں یا نہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہی یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا، ان کی تو ابھی آواز ہی نہیں آتی نا کوئی. اب اگین ایک اور سوال یہاں پہ جنم دیتا ہے کہ اس وقت یہ اس طرح کے ہیں نا کہ یار جیسے کہ مطلب ہم جوانی کھیلتے ہیں، لیکن اگر آپ نے فلموں میں دیکھا ہو، کوئی ہمیشہ ایک جواری ہوتا ہے، ہاں سب کچھ اس نے لوٹا دیا ہے، پیسے ڈالتا جا رہا ہے، اتنی بڑی کٹی ہے، وہاں ڈھیر ہے، اس نے گھر کی چابیاں ڈال دی، گاڑی کی چابیاں ڈال دی، بچوں کو داؤ پہ لگا دیا، اور وہ کھیلتا رہے گا کیونکہ اب اتنے لاس میں ہے یار، ہو سکتا ہے میں آخری بازی جیت جاؤں. 6 جوان بچے بھی تو ہیں نا، وہ بھی تو روک سکتے ہیں. نہیں اگین نا، یہ چیزیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، بیکاز اگر آپ دیکھیں آپ کو ہر جگہ سے اسکویز کیا جا رہا ہے. آپ الٹا کیا کر رہے ہو کہ رادر دین کہ آپ تھوڑا سا اپنے ایگو کو کنٹرول میں لائیں، رائٹ، باقیوں کو بھی آپ برابر اور انسان سمجھیں اور کوئی سیٹنگ کریں، رائٹ، سعودی عرب کے ساتھ، بے شک پاکستان تو چلیں سائڈ پر ہے اس میں، ٹھیک ہے، ایران کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ ڈیل کریں کہ ہم نے بھی اس خطے میں رہنا ہے، آپ نے بھی اس خطے میں رہنا ہے. آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا ملک اٹھا کے سوئٹزرلینڈ میں شفٹ کر سکتے ہیں نا سر. یو ہیو ٹو اسٹے ان دس نیبرہڈ، آپ اسی محلے میں رہیں گے انہی بدماشوں کے ساتھ، رائٹ. تو یہ کیوں نہیں اپنی پالیسی ریوائز کر سکتے؟ یہ ایک بات ناقابل سمجھ ہے میرے لیے. نہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے ناقابل سمجھ ہے، اس لیے کہ اسرائیل کا سمجھ میں آتا ہے اور امریکہ کے کہ وہ ایسکلیشن لیڈر جو ہے میں سمجھتا کر دیں. یہ جو سامنے ہے بالکل کیا کہتے ہیں، ایک آواز کے فاصلے پہ سر یوں اب آئیں کہ اس طرف ایران ہے، اس طرف یہ ہے. قطر جو ہے وہ بے چین نہیں ہے، کویت بھی حالانکہ اس کو خاصا نقصان پہنچا ہے وہ بھی بے چین نہیں ہے، بحرین بھی چپ ہے، جو کچھ کر رہا ہے. عمان تو چل ماحول میں ہے. یہ کیا مسئلہ ہے کہ ان کا جو ایسکلیشن لیڈر نہ صرف اونچا کر رہے ہیں یہ، بلکہ کہہ بھی رہے ہیں کہ بھائی. ہاں I mean again I don't get it. دیکھو نہیں، تمہیں سوڈان میں پنگا توڑنے کی ضرورت کیا ہے؟
مجھے کہیں بھی رائٹ. صرف کیا ایروگنس. آئی مین اگین دیکھیں, ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ یو اے ای کے ساتھ مطلب وہی دوبارہ سلوک ہو جو ہم نے اس جنگ میں دیکھا ہے, لیکن یہ ایک طرح سے یقینی بنا رہے ہیں. پاکستان اور یو اے ای کے بہت پرانے اور بہت اسٹرانگ ریلیشنز رہی ہیں ہسٹوریکلی. تو یہ جو ابھی جو الائنمنٹ نظر آ رہی ہے, اور اوپر اب آپ یہ بھی دیکھیں, اب یہ ڈز دس میک سینس اسٹریٹجکلی. مودی جا رہے ہیں یو اے ای ان حالات میں, رائٹ. ایران کنسیڈرز یو اے ای ٹو بی مشرقی اسرائیل, کہ بھائی انہوں نے تو کھل کے بولا ہے نا یار کہ بھائی آپ اور ہمیں کوئی فرق نہیں نظر آتا آپ دونوں کے بیچ میں, اٹیکس بھی ایکول لیول کے کیے. یا کم از کم انہیں ہسٹری پڑھنا چاہیے کہ اسرائیل نے بشمول امریکہ ٹیشو پیپر کے طور پہ ہمیشہ یوز کیا ہے ہر تعلق. تھوڑا سا میں ڈس ایگری کروں گا سر. ٹیشو پیپر تو پھر بھی اچھے کاموں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, آپ ٹیبل صاف کر سکتے ہیں ٹوائلٹ پیپر. اور دوسری جانب برطانوی اخبار جو فائنینشیل ٹائمز ہے, یس, نے کہا, مطلب سعودی عرب کا ایٹیچیوڈ دیکھیں, فائنینشیل ٹائمز کا کہنا ہے کہ جنگی صورتحال کے خاتمے کے بعد متحدہ عرب امارات کو چھوڑ کے سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ریاستوں اور ایران کے مابین عدم جارحیت اور مشترکہ سلامتی کے نقطے پہ معاہدے کا امکان پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے. اور اگر ایسا کوئی سمجھوتا ہوتا ہے تو وہ 1975 کا جو ہیلسنکی اکارڈ تھا اس کی طرز پہ ہوگا. اس پہ نیٹو ممالک اور سوویت یونین اور اس کے مشرقی یورپی اتحادیوں نے دستخط کیے تھے کہ ہم جو ہیں ایسکلیشن قابو میں رکھیں گے. تو اب اس سے کیا واضح ہے, اس سے واضح ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایران نے کہیں نہیں جانا, ایران نے ادھر ہی رہنا ہے. اور آخر میں یو اے ای کو بھی, اور سیکنڈلی کہ امریکہ سیکیورٹی امبریلا آپ کو نہیں بچا سکتی, وہ صرف اسرائیل کے لیے ہے, تو آپ اپنا ہی بندوبست کریں. تو اگین اسی تناظر میں ایک بار پھر کہوں گا کہ یو اے ای شوڈ ری اسٹریٹجائز. I mean, ہم بھی ایک برج بن سکتے ہیں اس کے اندر اگر آپ استعمال کرنا چاہیں. پہلے تو پارٹی کا موڈ ہونا, ہم بغیر موڈ کے تو بات نہیں کر سکتے. نہیں بالکل. ایک آخری بات, ابھی نریندر مودی جا رہے ہیں یو اے ای. ایران کے لیے دیٹ از ایسٹ اسرائیل. پوسٹ وار میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ ایران اور بھارت کے بیچ میں کیا ویسے ہی تعلقات رہیں گے جو اس جنگ سے پہلے تھے. اکنامک سٹیک وہ تو ہے, اکنامک پائے بہت بڑی ہے, تعلقات گرم جوشی نہ بھی رہیں گے ضرور, رہیں گے. ٹھیک ہے, ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. گزشتہ روز بھارت سے یہ حیرتناک خبر آئی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی نظریاتی گرو RSS کے سیکریٹری جنرل دتاریہ ہوسابالے نے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سفارتی ڈیڈ لاک توڑنے کے لیے بات چیت کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رہنی چاہیے. لوگوں سے رابطہ ہی ڈیڈ لاک ختم کرتا ہے. تاہم اگر پلوامہ جیسی کارروائی ہو تو پھر صورتحال کے مطابق اس کا جواب بھی دینا بنتا ہے, مگر بات چیت کے دروازے کسی بھی صورت میں بند نہیں ہونے چاہیے. اسی لیے سفارتی اور تجارتی تعلقات اور ویزوں کا اجرا بھی جاری رہتا ہے. بڑی بات ہے یار, بڑی بات ہے. RSS سے آ رہی ہے, یہ ہو کیا رہے ہیں یہاں پہ. بھارتی فوج کے جو ایک سابق سربراہ ہیں جنرل منوج نروانے, انہوں نے بھی RSS کے سیکریٹری جنرل کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان عوامی سطح کے رابطے بحال رہنے چاہیے کیونکہ عام لوگ غیر سیاسی ہوتے ہیں. جب انسانی رابطے بڑھیں گے تو لامحالہ ریاستی پالیسی پہ بھی ان رابطوں کا اثر پڑے گا. اس حوالے سے کھیلوں کے تعلقات اور ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی بھی اپنی اہمیت ہے. جبکہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را کے ایک سابق سربراہ AS دولت نے بھی BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا. تو یہ ہوتی رہنی چاہیے. تاہم جو حزب اختلاف کانگریس ہے اس کے سیکرٹری جنرل ہیں جے رام رمیش, انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ پہ RSS کے سیکرٹری جنرل پہ طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ مسٹر ہوسابالے کے حالیہ دورہ امریکہ میں کسی نے ان پہ جادو کر دیے. سوچئے اگر ایسا بیان کسی اور کی طرف سے آتا تو RSS کا دیش بھکت بریگیڈ اور اس کا دم چھلا میڈیا اس کا کیا حال کرتا. پاکستان کا بھارت مخالف زہریلا پروپیگنڈا بھی
اس ملک سے آر ایس ایس کی محبت کم نہیں کر سکا. واہ یار یہ وہ ہے کہ ہم کریں تو مجرا تم کرو تو ڈانس. یہ ہے یار مطلب چونکہ آپ اپوزیشن میں ہیں. لیکن ان کے منہ سے یہ مال نہیں بکتا سر. یہ صرف یہ شوبھا دیتا ہے بی جے پی کو ہی. یہ دیکھیں اگین وہ پرانی کہاوت ہے نا, کل ہی آپ بات کر رہے تھے نا جب نکسن گیا تھا چائنا. اب نکسن ریپبلکن وہ ہارڈ کور رائٹ ونگر تھا نا, اور اس کے بعد یہ کہاوت نے جنم دیا کہ اونلی نکسن کوڈ گو ٹو چائنا. کوئی اور کرتا تو وہ غدار ہے. تو اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہی کر سکتا ہے. اچھا یہ جو پھر میں نے پوری جو آپ کو رام کہانی سنائی ہے, اس بیک گراؤنڈ میں ہمارے دوست بھی ہیں امور خارجہ سے متعلق سرکردہ صحافی کامران یوسف. ان سے ہم نے پوچھا کہ اب تک مودی حکومت پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کی بات چیت کی حوصلہ شکنی کرتی آئی ہے, تو کیا بی جے پی کی سرپرست تنظیم آر ایس ایس کے سیکریٹری جنرل کی جانب سے بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے کے بیان کو ان کی ذاتی رائے کہا جائے یا ریاستی پالیسی میں کسی تبدیلی کا اشارہ سمجھا جائے؟ میرا خیال ہے کہ آر ایس ایس کی طرف سے اور اتنے ان کے سینئر رہنما جو نمبر 2 ہیں آر ایس ایس کے اندر, ان کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا اس کو ایک ذاتی رائے تو نہیں سمجھا جا سکتا. اور جس طریقے سے پھر میڈیا نے اس کو پروموٹ کیا ہے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ شاید جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے بھی عوام کا, کیونکہ بی جے پی کی جو پالیسی رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ تو بالکل پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کی انگیجمنٹ وہ نہیں کرنا چاہتے. اور خاص کر کے پچھلے سال کی جو دونوں ملکوں کے درمیان 4 روزہ جو لڑائی ہوئی پہلگام واقعے کے بعد, اس کے بعد تو نہ صرف بات چیت تو دور کی بات, جو سارک کے تحت پاکستانیوں کو ویزاز ملتے تھے وہ بند کر دیے انہوں نے. جو پاکستانی کے ساتھ اگر کوئی سپورٹس مین وغیرہ وہاں جاتے تھے وہ تک ہر طرح کے جو آپ کہہ لیں کہ انگیجمنٹ انہوں نے ختم کر دی تھی. اور وہی ان کا کہ جی سو کالڈ ٹاک اینڈ ٹیرر کی ناٹ گو ٹوگیدر. اور اگر اس پالیسی کو تبدیل کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں اور پھر جو وہاں کی جو اپوزیشن ہے وہ تنقید تو کرے گی. تو آر ایس ایس کے لیڈر کی طرف سے یہ بیان آنا, مجھے لگتا ہے کہ یہ انتخاب بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ عام طور پر اگر کوئی لبرل, کوئی لیفٹسٹ یا کانگریس کی طرف سے اس طرح کا سٹیٹمنٹ آئے تو وہاں پر جو پرو مودی یا بی جے پی میڈیا ہے وہ تو تیا پانچا کر دیتا ہے. تو شاید اس کیس کے اندر جو میں نے بھی آبزرو کیا کہ یہ آر ایس ایس کے لیڈر نے جب سے سٹیٹمنٹ دیا تو اس طریقے سے میڈیا جو ہے بڑا میوٹڈ سا ریئیکشن ہے, یعنی کہ اس طرح سے ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے. اور پھر اسی سیم ڈے کے اوپر فارمر جو ان کے آرمی چیف ہیں ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا کہ نہیں, لوگوں کے درمیان رابطے ہونے چاہیے, دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں ان کا مسئلے جو ہیں وہ ایک ہی ہیں, روٹی کپڑا مکان, اور آپس میں اگر ان کے رابطے ہوں گے, بات چیت ہوگی تو شاید دونوں ملکوں کے درمیان دوستی ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی سرکار جو ہے واٹر ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر ایک پالیسی اس موقع کے اوپر تبدیل کی جائے تو کیا وہ اس پالیسی کو اپنی عوام میں, اپنے سپورٹرز اور ووٹرز میں سیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اچھا یہ جو تبدیلی اگر تبدیلی ہے تو اس کے پیچھے کیا بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ برس آپریشن سندور کے نتائج اور اس کے بعد سے ہونے والی علاقائی تبدیلیوں اور واقعات کے سبب بھارت کو بالآخر احساس ہونے لگا ہے کہ وہ علاقے میں بالعموم اور باقی دنیا میں بالخصوص اکیلا پڑ رہا ہے؟ بھارت میں ایسا تو نہیں ہے کہ تمام جو ہندوتوا کی پالیسی کو فالو کرتے ہیں, جو پس پردہ یا پرائیویٹ میٹنگز میں آئی ایم شور کہ وہ بڑا کھل کے بات چیت کرتے ہوں گے. اور کچھ جو ان کے سابق سفارتکار تھے, مثلاً جو ٹی سی راگھون پاکستان میں ہائی کمشنر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی یہ حال ہی میں ایک انٹرویو میں بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں کہ یہ جو اپروچ ہے انڈیا کی کہ ایک 25 کروڑ کا آبادی والا ملک, ہمارا پڑوسی, ایک نیوکلیئر پاور, اور اس کو اگر بالکل رائٹ آف کر دیں اور انڈیا کی یہ پالیسی کہ بالکل ہم نے ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی, انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بھی پالیسی جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو وہ میرے خیال میں تھوڑی مائنورٹی میں آوازیں تھیں, کچھ اگر لوگ بولنا بھی چاہتے تھے, بی جے پی کی طرف سے جو بیک کلیش آتا تھا, ان کی جو ٹرولنگ ہوتی تھی, اس لیے بھی نہیں کرتے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو اوور آل پچھلے چند عرصے میں تبدیلی آئی ہے, ایک جو بھارت کی جو اپروچ پاکستان کو لے کر کے ناکام ہونا, پھر پاکستان کی جو اسٹریٹجک پروفائل ہے اس میں ایک آپ کو ایک بہتری نظر آنا, اینڈ مور امپورٹنٹلی آئی تھنک لاسٹ ایئر جب جنگ بھی ہوئی تھی تو یہ مجھے واشنگٹن سے بھی سفارتی ذرائع سے پتہ چلا کہ واشنگٹن اس بات سے بھی خوش نہیں تھا کہ بھلے آپ کے پاکستان کے ساتھ اختلافات ہوں, بات چیت کا تو چینل آپ کو کھلا رکھنا چاہیے. اور اس کی بہترین مثال
अमेरिका और ईरान के दरमियान अभी भी सीज फायर है, कुछ हफ्ते पहले जंग हो रही थी, एक दूसरे के ऊपर वो हमले कर रहे थे, वो भी बातचीत कर रहे हैं। फिर अमेरिकी सदर जो ट्रंप हैं वो इस वक्त चीन के दौरे पर हैं, दोनों बड़े राइवल्स हैं, वो भी आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये तनकीद भी आई थिंक ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से बल्कि बाहर की जो दुनिया, इवन के भारत के जो दोस्त हैं, वो भी ये तनकीद कर रहे हैं कि ये कैसी आपकी अप्रोच है पाकिस्तान के साथ। बेशक आपके जो भी गिले शिकवे होंगे, बट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन तो आपके दरमियान होना चाहिए। तो वो रियलाइजेशन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब बीजेपी में आ रही है। अच्छा, कामरान यूसुफ से आखिरी सवाल ये किया गया कि पाकिस्तान से मुसलसल महाज आराई और कोई राब्ता न रखने की पॉलिसी ज़िंदा रखने के लिए मोदी जी, अमित शाह, जयशंकर और अजय डोवाल वगैरह ने बहुत मेहनत की है पिछले 10 साल में। क्या इस पॉलिसी पे नज़र सानी की कड़वी गोली अब ये तमाम लोग, ये चारों के चारों आसानी से निगल पाएंगे? बिल्कुल, आई थिंक, और इसी वजह से जब कोई भी आप किसी भी मुल्क के आपके इख्तलाफात हों तो कम से कम वो कहते हैं कि उस दुश्मनी को या राइवलरी को उस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए कि जब आपको कोई रिवर्स गियर लगाना पड़े तो वो रिवर्स गियर लगाना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो ये डेफिनेटली अगर ये पॉलिसी टर्न लेते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत मुश्किल मेरे ख्याल में फैसला होगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली आई थिंक हैविंग सेड दैट हमें ये भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि एक इसमें कैच ये भी है कि शायद भारत के ऊपर जितनी ज़्यादा तनकीद हो रही है कि उनकी जो जिस तरह की वन डायमेंशनल पॉलिसी है, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये डिसेप्शन भी हो सकती है कि भारत जो है वो अपने आप को एक पीस मेकर के तौर पर दोबारा दिखाना चाहता है। उसकी आड़ में ये भी मुमकिन है कि फिर कोई वो मुहिम जोई करने की कोशिश करे और कहे देखें जी कि हम तो बातचीत करने के लिए तैयार थे, ये पाकिस्तान का सारा मामला है। बट ओवरऑल आई थिंक ये बीजेपी की जो पॉलिसी है कि हर तरह का ताल्लुक पाकिस्तान से ख़त्म करना, वो उनको मेरे ख्याल में अपना ही, जिसे कहते हैं ना कि अपने ही बयानिए के वो हॉस्टेज बन गए हैं। ऑन दी अदर हैंड आई थिंक पाकिस्तान अगर आप देखें तो वो मेच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहा है। आज अगर आप दफ्तर खारजा के तर्जुमान का रिएक्शन देखें तो दैट वाज वेरी पॉजिटिव। उन्होंने कहा कि हम ये जो कुछ आवाज़ें अब डायलॉग के हक में वहाँ पे बातें हो रही हैं, हम उसको खुशामदीद कहते हैं और हम देखते हैं कि क्या ये जो आवाज़ें हैं ये सिर्फ जो इंडिविजुअल जो हैं उन्हीं की आवाज़ें हैं या जो भारत की हुकूमत है उसका इसके हवाले से क्या रद्द अमल है। तो दिस मीन्स के जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, डिस्पाइट सो मेनी रिजर्वेशंस, अगर भारत की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आता है, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में तो पीपल आर विलिंग के बातचीत जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। तो इन दिस केस आई थिंक पाकिस्तान की जो अप्रोच है दैट इज़ फार मोर मैच्योर, जो मेरे ख्याल में होनी भी चाहिए। बिल्कुल, आई हैव टू कम्प्लीटली अग्री। मैं सिर्फ इसमें एक आखिरी बात का इजाफा करूंगा कि कोई भी स्ट्रेटजी हो, अच्छी हो बुरी हो, मॉरली वो एक अलग बात है। एक ही सवाल पूछा जाता है उसके बारे में, डिड इट वर्क, एंड इफ इट डिडंट वर्क फिर आपको उसको चेंज कर देना चाहिए। लेकिन आई एग्री कि अभी कबलज़ वक्त है कुछ और मज़ीद कहना एंड थोड़ा सा मुहतात होना चाहिए। हाँ, और मैं ब्रेक से पहले जॉन एलिया का एक शेर जो मैं कई दफ़ा ज़रा हटके में सुना चुका हूँ, आज फिर दिल चाह रहा है इस सिचुएशन को देखते हुए कि एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात कही नहीं गई, बात सुनी नहीं गई। एक वक्फा ले लें। 28 मई 2018 पाकिस्तान के लिए एक तारीखी दिन था, और वो इसलिए कि ये वो रोज़ था जब फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ यानी फाटा को ऑफिशियली खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया गया। और बहुत धूम धमाके के साथ ये काम हुआ। कई सालों से बल्कि दिहाइयों से इसकी अपील रही थी। और जो सबसे खुशी की बात थी बिलखसूस फाटा के अवाम के लिए, साबिक फाटा के अवाम के लिए, वो ये था कि बिल आखिर बदनाम ज़माना फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन FCR को अबॉलिश कर दिया गया था। और उम्मीद एक ये थी कि अब धीरे धीरे, ज़ाहिर है कि काम बहुत बड़ा था, फाटा को मेन स्ट्रीम किया जाएगा। उतनी भी सहूलतें हमें पाकिस्तान में के बाकी सूबों में मौजूद हैं, अदालतें, पुलिस वगैरह वगैरह, वो अब फाटा में भी लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। बदकिस्मती की बात यह है कि 6 साल गुज़र गए हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये अभी तक अधूरा है। और अधूरा इसलिए कि जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का कहना है कि इस मर्जर के बाद हमारे रकबे में 35% का इजाफा तो हो गया, तकरीबन रवांडा के साइज़ का उनका कहना है। और तकरीबन 65 लाख लोग
جو اعداد و شمار اویلیبل ہیں وہ ایڈ ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، لیکن جو خیبر پختونخوا کا نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہے وہ تبدیل نہیں ہوا، مانا کہ جس لیول پر وہ مرجر سے پہلے تھا اسی لیول پر آج ہے۔ تو آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کی NFC کے ٹیکنیکل ممبر ڈاکٹر مشرف رسول سیان اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے کہ اب تک یہ کیوں نہیں ہوا اور اس کے کیا مشکلات درپیش ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ 8 سال ہو گئے ہیں اور NFC میں خیبر پختونخوا کا شیئر انکریز نہیں کیا گیا، اب تک آپ کے حساب سے کتنے پیسے ٹرانسفر ہو جانے چاہیے تھے؟ ہمارے ایسٹیمیٹ کے مطابق جی تقریباً 964 بلین روپیز NFC شیئر کے نیچے آ جانے چاہیے تھے اور تقریباً 1 ٹریلین روپیز فیڈرل گرانٹ کے نیچے آ جانے چاہیے تھے۔ جی ہاں نہیں، آپ مزید تفصیل میں بھی بتا سکتے ہیں کہ اس کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے، اگر یہ پیسے آتے تو یہ کہاں کہاں استعمال، ان پیسے کے نہ ریلیز ہونے سے کیا فرق پڑا ہے سابق فاٹا میں؟ دیکھیں جب فاٹا کا مرجر ہوا KP کے اندر تو ایک نیشنل پرائورٹی کے طور پہ اس کو لیا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ فاٹا کے جو 6.5 ملین پاکستانیز ہیں ان کو قومی معیشت کے دھارے میں شامل کیا جائے اور باقی پاکستانیوں کی طرح ان کو سہولت، گورننس، ساری چیزیں دی جائیں۔ ان کے لیے اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ تھی کہ جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے وہ فاٹا کے لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اس کے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ تھا کہ 25ویں ترمیم کے فوراً بعد صوبہ خیبر پختونخوا کا چونکہ ڈیفینیشن بدل گیا، اس کا جیوگرافی، اس کی پاپولیشن بدل گئی، تو آٹومیٹکلی NFC کا جو ہاریزنٹل فارمولا ہے، جو بین الصوبائی فارمولا ہے، اس میں فوری طور پہ آئین کے مطابق وہ فارمولا کو اپڈیٹ کر دیا جائے۔ وہ اپڈیٹ نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں اگر لیٹس سے رفلی میں کہوں 1 ٹریلین لیکن ایگزیکٹلی 964 بلین روپیز اگر یہ فاٹا میں جاتے تو آپ کو فاٹا کی تقدیر بدل سکتی تھی۔ آج تک وہ فاٹا جو تھا وہ پاکستان کا ایک ایسا حصہ بن چکا ہوتا جو کہ معیشت کے حساب سے، قومیت کے حساب سے پاکستان کے ساتھ اس کا جو انضمام کا مقصد تھا اس کی طرف وہ رواں دواں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اس 1 ٹریلین روپے سے اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح کی اگر گرانٹس دی جاتی اور فاٹا کی ہر ہاؤس ہولڈ کو دی جاتی تو یہ 20 سال کے لیے بیسٹ کا پروگرام چل جاتا ہے اس پیسے سے۔ اگر یہ پیسہ فاٹا کے لیے فاٹا کو مل جاتا، خیبر پختونخوا کو NFC کا فارمولا اپڈیٹ کر دیا جاتا، تو فاٹا دیکھیں پاکستان کا وہ علاقہ ہے جہاں پر بجلی موجود نہیں ہے۔ میجورٹی آف دا پاپولیشن 60% سے زیادہ ہاؤس ہولڈز کے بعد بجلی کا کنیکشن ہی نہیں، اور جن کے پاس کنیکشن ہے ان کو صرف 1 سے 2 یا 3 گھنٹے کے لیے بجلی ملتی ہے ویریبل آورز کے ساتھ۔ یہ 1 ٹریلین روپیہ اگر NFC فارمولا اپڈیٹ کر کے خیبر پختونخوا کا شیئر اس کو مل جاتا تو فاٹا کے تمام ہاؤس ہولڈز کو سولر بجلی دی جا چکی۔ اس کے علاوہ اگر یہی پیسہ روڈز میں، وہاں کی تعلیم میں، دیکھیں وہاں پر پاکستان کا وہ علاقہ ہے جہاں آج بھی تقریباً 7.5 لاکھ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے، تو مطلب ایک اور نسل ہے جو کہ تعلیم سے آشنا نہیں ہو پا رہی اور ہیلتھ فیسلٹیز ان کو نہیں مل رہی۔ فاٹا پاکستان کا وہ علاقہ ہے جہاں زچگی کے دوران میں ہائیسٹ میٹرنل موٹیلٹی، انفنٹ موٹیلٹی، اور دنیا کی ون آف دی ہائیسٹ پلیسز وہاں پر۔ تو یہ تقدیریں بدلی جا سکتی تھی اگر یہ 1 ٹریلین روپیز KP کا شیئر اپڈیٹ ہو جاتا فارمولا کے نیچے اور یہ 8 سال میں اس کو مل جاتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب مطلب میری اور شاید وسعت آپ کی بھی یہی سوچ رہی ہے کہ یہ تو ایک طرح سے آٹومیٹکلی ہو جانا چاہیے تھا نا؟ نہیں، وہ تو جانا چاہیے تھا۔ وفاقی حکومت کے سامنے آپ 8 سال کہہ رہے ہیں، 8 سال بڑی مدت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 8 بار مطالبہ گیا ہوگا کہ بھائی صاحب پیسے کہاں ہیں، تو ہر بار وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اچھا جی بالکل، یہ آپ کا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں اس میں دو حصوں کا سولوشن تھا جب فاٹا کا مرجر ہوا۔ اس سے پہلے ایک سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی جس نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ 3% ڈویزیبل پول کا حصہ
فاٹا کو دیا جائے گا تاکہ جو تاریخی طور پہ وہاں پر غیر ترقی یافتہ ایک لیگ ہے، ترقی نہ ہونے کا لیگ ہے، اس کو پورا کیا جا سکے. تو ایک حصہ وہ تھا جو فیڈرل گورنمنٹ نے گرانٹ دینی تھی، جو کہ 3% اس وقت انہوں نے ایک تخمینہ لگایا، ریکمینڈ کیا کہ 3% ڈویزبل پول کا دیا جائے تاکہ جو 70-75 سال کا ایک ترقی کا لیگ ہے اس پاکستان کے پسماندہ علاقے کو باقی پاکستان کے حصوں کے قریب لایا جا سکے. برابر تو مشکل تھا لیکن قریب لایا جا سکے. دوسرا حصہ اس کا کے پی کا این ایف سی فارمولا کے ہاریزنٹل پارٹ میں سے شیئر کو اپڈیٹ کریں. تو فیڈرل گورنمنٹ کے علاوہ اس کے اندر این ایف سی کا جو اپنا میکنزم ہے وہ اسٹیسس کا شکار رہا، وہ جمود کا شکار رہا. دیکھیں آئین کے اندر بڑی خوبصورت پروویژنز موجود ہیں کہ پاکستان کے مسائل آئین کے پروویژنز کے مطابق حل کیے جا سکتے. اس میں جو فسکل فیڈرلزم جسے ہم کہتے ہیں، ایک فنڈامنٹل پارٹ اس کا جو ہے وہ این ایف سی کا نظام ہے. این ایف سی کا جو آئین میں طریقہ کار دیا گیا اس میں یہ ہے کہ ہر 5 سال کے بعد اس کا فارمولا اپڈیٹ کر دیا جائے. یعنی آئین میں جب فریم کیا گیا تو یہ بات مد نظر رکھی گئی کہ کسی بھی فیڈریشن کی اکانومی میں، سوسائٹی میں ایک ڈائنامزم ہوتا ہے، چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. تو ہر 5 سال کے معروضی حالات کے مطابق نیا فارمولا لایا جائے، نئے ڈاکٹر صاحب آئین میں حالات کے مطابق شیئر تو بے شمار چیزیں ہیں، ہم کس کس کا ذکر کریں؟ ایک وقفہ ہے، اس کے بعد گفتگو مزید آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں فاٹا مرجر کی انفنشڈ بزنس پر اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر مشرف رسول سیان ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال آیا ذہن میں کہ ان 8 سالوں میں کئی حکومتیں آئی ہیں اور گئی ہیں. میں وفاق کی بات کر رہا ہوں، اور حالانکہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ آج کل شاید ایک کانفرنٹیشنل ریلیشن شپ ہے کے پی حکومت اور وفاق کے دوران کے بیچ، لیکن اس دور میں پی ٹی آئی بھی وفاق میں اقتدار میں تھی کچھ سالوں، 3.5 سال. اس دوران اس کو پش نہیں کیا گیا؟ مطلب کیا میکینزم ہے؟ جی دیکھیں، اس کا جو فاٹا کے مرجر کے بعد فاٹا کی فائنینسنگ کے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا 2 پارٹس تھے. تو ایک فیڈرل گرانٹ شکل میں آنا تھا اور دوسرا این ایف سی جو کے پی کا شیئر تھا اس کو اپڈیٹ ہونا تھا. تو جو پہلا فیڈرل گرانٹ ہے وہ جو لیول تھا اس کے مطابق نہیں آئی، لیکن کچھ نہ کچھ پیسہ آیا صوبے کے پاس. جہاں تک دوسرے پارٹ کا تعلق ہے، اس میں این ایف سی میں 5 سمجھے کہ پارٹیز ہیں، 5 اس کے ممبرز ہیں، 4 صوبے اور ایک وفاقی حکومت. وفاقی حکومت اس کو کنوین کرتی ہے، لیکن اس میں عام طور پہ یہ طریقہ کار سمجھا جاتا ہے کہ کنسنسس ہوگا تو پھر نیا ایوارڈ لانا، ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. تو نیا ایوارڈ لانا ضروری نہیں تھا. اس میں آئین میں اس چیز کا فارمولا کا طریقہ کار دیا گیا ہے کہ جب فیڈریشن کی ضرورتیں بدل جائیں تو پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے فارمولا کو اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے، جو کہ 2015 میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آئین کی بات جو ہے وہ تو ظاہر ہے آپ کریں. پریکٹیکلی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسا آپ نے فرمایا این ایف سی میں 5 فریق ہوتے ہیں، فیڈرل کا آپ نے بتایا کہ وہ صرف میزبان ہوتے ہیں. اس مسئلے پہ کہ فاٹا میں ترقی ہونا چاہیے اور اٹکے ہوئے پیسے ملنے چاہیے تاکہ وہاں ترقی ہو، پنجاب، سندھ اور بلوچستان ان کا کیا ایٹیچیوڈ رہا این ایف سی میں، یہ بتائیں آپ. جو دیکھیں ایٹیٹیوڈ یہ رہا ہے کہ اس چیز کو روکا گیا اور ڈیلے کیا گیا اس ڈیسیشن کو. اس کی وجوہات شاید یہ ہیں کہ جو کرنٹ ارینجمنٹ ہے وہ انفارچونیٹلی اسپرٹ یہ رہی ہے کہ این ایف سی کا پروسیس آگے نہ چلے، اور این ایف سی کا پروسیس اگر نہیں چلے گا آئین کے مطابق اس میں جو پروویژنز اور طریقہ کار دیا گیا ہے تو پھر اس میں ظاہر ملک کے مسائل حل نہیں ہوتے اس کانسٹیٹیوشنل میکنزم کے نیچے. تو یہ جو جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں خیبر پختونخوا کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ قانونی طور پہ جیسے ہی مرجر ہوا یہ فارمولا بدل چکا ہوا ہے. اچھا، ابھی تک جو یہ 8 سال سے لٹکا ہوا یہ مسئلہ، اس میں پولیٹیکل ول کی کمی کا کتنا فیکٹر ہے؟ دیکھیں پولیٹیکل ویل کی کمی تو آپ ہر چیز میں دیکھیں لگا سکتے ہیں. میرا خیال ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو این ایف سی کا طریقہ کار ہے اس کو جمود کا شکار رہا ہے. اس میں اجلاس نہیں ہوئے این ایف سی کے، اس میں بات آگے بڑھ نہیں سکی. اور جب 2 سال کے بعد آپ اجلاس کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ اس میں بات آگے جائے گی. تو کیا اور چونکہ فی الحال جو فاٹا کا شیئر تھا
وہ اور طرف جا رہا ہے تو اس کو اگر اس کو موجودہ صورتحال میں روکا جائے تو اس میں فاٹا کا نقصان ہے, باقی لوگوں کا فائدہ ہے. آئی تھنک باٹم لائن شاید یہ ہے. تو اگین وقت تھوڑا کم ہے ڈاکٹر صاحب, میں بس ایک آخری سوال وہی ایک طرح سے ریپیٹ ہی کر رہا ہوں کہ یار مانا کہ کبھی نہ کبھی تو میٹنگ ہوتی ہے اور پھر آف ریکارڈ باتیں بھی ہوتی ہیں نا پرسنل لیول پر, سی ایم ٹو سی ایم وغیرہ وغیرہ, تو کیا کہا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ یار ہم تو نہیں پیسہ دینا چاہ رہے, ہم اپنے پاس رکھ رہے ہیں. آفیشلی یا اندر خانی اور انآفیشلی کیا کہا جاتا ہے کہ یار ابھی تھوڑی دیر صبر کر لیں, ہم کر لیں گے, کیا واٹس دا ورڈ؟ ہاں جیسے آپ نے کہا اس میں یہی بات ہوئی جب اجلاس ہوئے سب گروپس کے, اس میں دیکھیں اس پوائنٹ کو لاجیکلی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, ہر کوئی مانتا ہے کہ یہ فارمولا اپڈیٹ ہو جانا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جب کبھی سارا فارمولا اپڈیٹ کیا جائے گا اس وقت اس کو بھی دیکھا جائے. صحیح. تو خیبر پختونخوا کا بھی آف کورس یہ ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے, یہ فارمولا اپڈیٹ ہو چکا ہے اور اگر آپ اس کو نوٹیفائی نہیں کرتے تو وہ کسی بھی صوبے کا شیئر اب جو ہے قانون اور آئین کے مطابق وہ نہیں رہا. صحیح. مطلب گراؤنڈ ریالٹی تو چینج ہو گئی نا, وہ تو 2018 میں ہی چینج ہو گئی تھی, لیکن جو ایکچوئل مال پانی کا مسئلہ ہے وہ وہاں جب سب کا بڑھے گا, جب سب کا بڑھے گا تو سب دیکھ لیں گے, جب دادا مریں گے تب بیل بٹیں گے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور اگین دیکھیں آئی مین ہیومن ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے, فیئرنس کا مسئلہ ہے, اور ایک سیکورٹی رسک بھی تو ہے نا یار. آپ اگر ایک پورے ایک ملک کے سب سے جو ملیٹنٹلی افیکٹڈ ریجن ہے اس کو انڈر ڈیولپڈ ہی رکھنا ہے, جو بھی آپ کی وجوہات ہیں. اچھا اس پہ بھی بڑا پیارا یہ بھی بہانہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہاں نہیں ہے لہٰذا ہم پیسے کہاں لگائیں, یہ بھی ہے, ہر طرف سے ہر طرف سے. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ.